آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں ڈیرے سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ تھکن سے میرا بدن چور چور ہو رہا تھا اور اب تھوڑی دیر آرام کرنے کا سوچا تھا، مگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا لون سے مجھے آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران ہوا کہ ہمارے گھر کون آیا ہوا ہے۔ امی کے گاؤں میں بہت سی عورتوں سے وابستگی تھی۔ ان کی سلام دعا اتنی اچھی تھی کہ عورتیں گھر میں آ کر بیٹھی رہتی تھی، لیکن یہ آواز مجھے کچھ ناآشنا سی لگی۔ میں ذمہ دار تھا، اسی لیے مجھے ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن ہمارے گھر نہ آ جائے۔ بابا کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا، اسی لیے ممی کا خیال مجھے ہی رکھنا تھا۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو میری نگاہ سیدھے سامنے بیٹھی ایک عورت پر گئی اور پیچھے کچھ نظر پڑنا ہی بھول گیا۔ بے شک وہ عورت ممی کی عمر کی تھی، دکھنے میں بلا کی سین، سفید شلوار پہنی اور آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا۔ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ میں دنگ رہ گیا کہ یہ مجھے عزت کیوں دے رہی ہیں۔ میں نے ممی کی طرف نظریں گھما کر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوا، لیکن پھر سر جھٹک کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے بولی، بہت سنا تھا تمہارے بارے میں، آج ملاقات بھی ہوگی، کیسے ہو تم؟ ایک لمحے کے لیے میں نے حیران ہو کر ممی کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بولا، میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور بیٹھ گئیں۔ میں نے ایک نظر ممی پر ڈالی۔ اب میرا ارادہ کمرے میں جا کر آرام کرنے کا تھا، لیکن ابھی کمرے سے باہر جاتا اس سے پہلے کہ وہ خاتون بولی، کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ عورت میرے ساتھ اتنی فرینک کیوں ہو رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک کر بیٹھ گیا۔ یہ عورت مجھے اتنی فرینک کیوں ہو رہی ہے؟ مگر میں نے اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن ایک عورت ہی سمجھ سکتی۔ ایک عورت مجھے پسند آئی اور وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مجھ سے وہ سوالیہ بولیں، اور کیا کرتی ہو تم ذمہ داری کے علاوہ؟ میں دھیمی آواز میں بولا، میں پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، میں اس سے پہلے، خیر میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے یہاں بیٹھنا اب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک وہ عورت مجھ سے بڑی تھی، لیکن اس کا مجھ میں اتنی دلچسپی مجھے ناگوار گزر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن میں جانتا نہیں تھا کہ دل میں ایک ایسی بے چینی لے کر جا رہا جو میرا سکون اب غارت کرنے والی ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے۔ شاور لینے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا۔ میں باہر آیا تو اگلے ہی لمحے دنگ رہ گیا۔ وہ خاتون میرے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے واقعی یہ لمحہ کافی نامناسب لگا۔ سر پہ سے تولیہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، خیریت، کوئی کام تھا؟ میری بات سن کر جیسے وہ ہوش میں آئی اور میری طرف دیکھتے ہی بولی، ارے ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ تمہاری امی بتا رہی ہیں کہ تم موبائل میں بہت اچھے ہو، ہر مشکل سے مشکل کام حل کر لیتے ہو۔ میں نے سر کو ہلکی ہاں میں ہلایا تو میرے پاس آ گئیں۔ ان کے پاس اڑتی کلوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، مجھے مدہوش کر رہی تھیں، مگر میں نے فوراً ہی خود کو قابو پا لیا اور مجھے موبائل کا کوئی سسٹم دکھاتے ہوئے بولی، بہت کوشش کی ہے اسے ٹھیک کرنے کی، مگر ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ تم دیکھو، کیا پتہ تم سے ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دھیان سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ان کی نظروں کے پیش نظر میرا جسم جھلسا رہا تھا۔ میں بہت عجیب فیل کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو دل کیا کہ انہیں بولوں، آپ یہاں سے چلی جائیں، مگر پھر خاموش رہا۔ میں نے چند ہی لمحے ان کا موبائل ٹھیک کر دیا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آئندہ خیال رکھیے گا، ورنہ مزید موبائل خراب ہو جائے گا۔ کسی بھی فنکشن کو دیکھ کر استعمال کریں۔ انہوں نے سر کو ہاں میں ہلایا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے ان کی پشت کو غور سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کہ اس عورت کا آنا مجھے کافی ناگوار گزر رہا تھا۔ اکثر ممی کی کئی دوستیں مجھ سے سلام دعا کرتی تھیں، ان کے پاس بیٹھ جاتا اور مجھے بیٹوں کے انداز میں پیار کرتی تھی، مگر اس عورت میں کچھ مختلف تھا جو مجھے شدت سے محسوس ہوا۔ بے شک میں ایک مرد تھا، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں ایک عورت کو پرکھ سکوں۔ انسان کا تجربہ کچھ چیزوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں کافی دیر تک بستر پر لیٹا رہا، اسی بارے میں سوچتا رہا، اور کب میں نیند کی وادیوں میں گیا مجھے خود علم نہیں ہوا۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں ڈائننگ روم میں بیٹھ گیا تاکہ وہ جلدی سے جلدی اپنی بات مکمل کر کے مجھے ناشتہ وغیرہ دے دے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے فون بند کر دیا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ کی ٹرے لے کر آئیں، میرے سامنے حاضر ہو گئی۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے جو بات انہوں نے وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں ان کے گھر جاؤں گا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری ممی نے میری بات سن کر میرے سر پر چپیٹ لگاتے ہوئے بولی، اتنی محبت سے وہ تمہیں بلا رہی ہیں اور تم اسے منع کر رہے ہو، جیسے وہ کوئی غلط کام کے لیے کہہ رہی ہو۔ کل تم میرے ساتھ ان کے گھر جاؤ گے، میں نے بس اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب مجھے تمہاری طرف سے انکار نہیں چاہیے۔ یہ بول کر وہ کھڑی ہو گئی
اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ممی کی بات ہمیشہ میرے لیے پتھر کی لکیر تھی، لیکن ان کی یہ بات مجھے بالکل نہیں ہضم ہو رہی تھی۔ ممی کی کئی دوستیں تھیں، لیکن آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھے گھر پر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ کوئی عورت ہمارے گھر آ جاتی ہے تو میں لازمی ان سے سلام دعا کرتا ہوں، بالکل بیٹوں کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں، مگر میں کبھی کسی کے گھر نہیں گیا تھا۔ لیکن نہ جانے یہ عورت کون تھی جس کو ممی اتنا سر پر بٹھا رہی تھی۔ خیر، اسی بارے میں سوچتا رہا اور پھر ساتھ جٹے کا ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ آج میرا ارادہ شہر کا تھا، مگر ممی کی بات سن کر مجبوراً مجھے ٹھہرنا پڑا۔ کل میری اور تمہاری ان کے گھر دعوت ہے، انہوں نے خصوصاً کہا ہے میں تمہیں لازمی لے کر آؤں۔ حالانکہ ممی مجھے ایسی دعوت سے دور رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو لوگ نظر لگا دیں گے، مگر یہاں پہلی بار ممی مجھ پر غصہ ہو رہی تھی کہ تمہیں ساتھ جانا ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزارا۔ میں شام کو گھر پہنچا تو ممی کے رنگ ڈنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ اس عورت میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ ان کے پاس ہی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد ان سے سوالیہ بولا، آپ کا بیٹا کتنی دیر سے آیا ہوا ہے، لیکن آپ کی تیاریاں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سامان کو پیک کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے تو پہلی بار ان کے گھر جا رہی ہوں، کیا میں ہاتھ سے خالی جاؤں؟ وہ مٹھائی کا ٹوکرا ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، جبکہ میں فوراً بولا، نہیں بالکل نہیں، لیکن آپ کے تاثرات مجھے کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے تو پلیز مجھے بھی آگاہ کریں۔ میں نے یہ بات جان بوجھ کر کہی کیونکہ میں کسی قسم کی ممی کے دل میں امید کی کرن جگانے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں کسی بھی قسم کے ممی کے دل میں امید کی کرن جگانے نہیں دے سکتا تھا۔ امی نے فوراً مجھ پر ایک نظر ڈالی اور پھر دھیمی آواز میں بولی، تمہارے نزدیک اگر تھوڑی بھی اہمیت ہے تو کل وقت سے گھر آ جانا۔ تمہارا ان کے گھر جانا بے حد ضروری ہے۔ پہلی بار میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکا۔ میں نے گہری نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مسلسل اس عورت کے سرار پر آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ مسلسل اس عورت کا نقش میرے آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ بے شک وہ عورت میری ماں کی عمر کی تھی، لیکن اس نے خود کو اتنے اچھے سے بنایا ہوا تھا کہ وہ 25-27 سال کی لگتی تھی۔ خوبصورت دوشیزہ لگتی تھی۔ ممی کی تیاریاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر میں نے اپنے آپ کو نفی کی تھی۔ ایسا ممکن نہیں، میری عمر ابھی صرف 30 ہے۔ میں کسی عمر دراز عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی شادی شدہ عورت سے ہرگز نہیں۔ ہر لڑکے کی طرح میرا بھی یہ خواب ہے کہ جو لڑکی میری دلہن بنے وہ بہت خوبصورت ہو، کم عمر ہو، جس کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزاروں۔ لیکن میں جو کرنا چاہ رہا تھا اب وہ مجھے خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ پوری رات میں بے چین رہا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا۔ میں زور و شور سے ان کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے جلدی اٹھا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلدی ڈیرے جاؤ اور پھر وقت سے واپس آ جانا تاکہ آرام سے ان کے گھر چلے جائیں۔ میں نے ممی کو سمجھایا کہ دعوت رات میں ہے، مگر ممی کا کہنا تھا کہ پہلے جائیں گے تاکہ ان کے گھر کے ہر فرد سے مل سکیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، وہ عورت بہت اچھی ہے، اس کا انداز، اس کا ملنسار رویہ میرے دل کو بھا گیا ہے۔ ممی کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کر کے ڈیرے پر چلا گیا۔ پورا دن میں وہاں ملازموں پر بھڑکتا رہا۔ میرا غصہ کسی بھی قیمت پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ڈر بیٹھ چکا تھا، اگر ممی نے منمانی کر لی تو میں کیا کروں گا؟ ویسے بھی جب سے بابا اس دنیا سے گئے ہیں ممی کے طور طریقے بدل گئے ہیں۔ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتی ہیں، اور میں کسی چیز سے نہیں روکتا۔ مجھے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کر کے اس چیز کے لیے راضی کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا فون آنا شروع ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ تیار ہو چکی ہیں اور میرے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ ممی کو فون کر کے منع کر دوں، لیکن آپ اکیلی چلی جائیں۔ میرا ارادہ نہیں ہے، مگر میں جانتا تھا کہ ایسا کرنا میرے وس سے باہر ہے۔ ممی پاپا کی موت کے بعد اتنی حساس ہو گئی تھی کہ اگر میں انکار کرتا تو وہ رونا شروع کر دیتی۔
اسی لیے میں نے اپنے لب سی لیے۔ گھر پہنچا تو وہ لاؤنج میں مکمل تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ عجلت میں بولی، تمہارے کپڑے میں نے باتھ روم میں رکھ دیے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اچھے سے بند سنور کے نیچے آنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اگر وقت لینا ہے تو لے لو، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ بول کر وہ صوفے پر واپس پرجمان ہو گئی، جبکہ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گیا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، بال سنورنے لگا، گلے میں مردانہ شمال ڈال کر نیچے بڑھا تو ممی اب دروازے کے پاس کھڑی ہوئی۔ اس کی جلد بازی میرے سمجھ سے باہر تھی، حالانکہ وہ عورت ہمارے خاندان کی بھی نہیں تھی، نہ ممی کی کوئی رشتہ دار تھی۔ یہی بات مجھے سمجھ سے باہر تھی، مگر میں نے بالکل بھی اس بات کو ممی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ میں بھی ان کی خوشی میں بنگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے وقت میرے دماغ میں صرف یہی چل رہا تھا کہ نہ جانے ان کے گھر میں کیا ہوگا، مگر مجھے امید تھی کہ ممی سب کچھ سنبھال لیں گی۔ گاڑی میں ان کے گھر کے راستے پر ڈال چکا تھا، ملازم سے بھی تمام ایڈریس پوچھ لیا تھا۔ گاؤں کے آخری حدود میں ان کا گھر تھا، جو مجھے کچھ اندھے انداز میں بنایا ہوا لگتا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے گھر کے سامنے رکی۔ میں نے ایک طاہرانہ نگاہ سے ان کے گھر پر ڈالی تو مجھے واقعی حیرانگی ہو گئی تھی، کیونکہ گھر انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا، ممی کے ساتھ اترا، اور جیسے ہی ہم دونوں ماں بیٹے گھر کے اندر داخل ہوئے، باقاعدہ طور پر ہم پر پھول برسائے گئے۔ میں یہ سب انتظامات دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری سمجھ سے تو بلاتا ہے مٹھائی کے ٹوکرے، تحائف و تحائف۔ میرا دل کہتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مجھے اور ممی کو وہ لوگ لاؤنج میں لے گئے، وہاں بٹھا کر انہوں نے ممی اور مجھے جوس کا گلاس تھمایا۔ میں نے محض ایک گھونٹ لیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ عورت بالکل میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، خوبصورت لال جوڑا پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل کیا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، مگر میں خاموش رہا۔ ارے بلاؤ اپنے بچوں کو، ہم بھی ملاقات کریں، سب کیسے ہیں؟ میں سر جھکا کر ممی کے برابر میں ہی بیٹھا رہا، جب اچانک وہ عورت مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی اور پھر ممی کی طرف جھکتے ہوئے بولا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، مجھے شہر بھی آج جانا ہے۔ میری بات سن کر ممی فوراً بولی، ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں یہاں سے فی الحال شہر جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ دراصل ایک ضروری کام کر رہی ہوں جس کی وجہ سے تمہارا یہاں آنا بے حد ضروری ہے، اسی لیے ایک ہفتے تک اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں کہیں جانے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ ابھی ہم کسی اور کے گھر پر موجود تھے، میں ان سے کوئی الٹی بات کر کے بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کے ہمراہ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا داخل ہوا۔ ممی اور میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر محض ان کے بچوں کو ایک بار دیکھا تھا اور پھر سب سے باری باری سلام کر کے ممی کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بے شک میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بہن آپ کے بیٹے کی تو کیا ہی بات، میں نے آج سے پہلے ایسا لڑکا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی تعریف پر حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا کہ مجھے کیسے جانتی ہیں، میرا کیا جوڑ ہے، آج سے پہلے تو میں نے کبھی ان سے ملا، یہ گاؤں کے آخری دودھ میں رہتی ہیں، پھر انہیں میرے بارے میں کیسے علم؟ مگر میں نے فی الحال مسکراتے ہوئے شوق بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ ان کے بچے کافی پڑھے لکھے تھے، ان لوگوں سے بات کر کے مجھے اچھا محسوس ہوا، خاص کر ان کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ ہماری واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی۔ میں گھر کے اندر آتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں ابھی داخل ہی ہوا تھا، میرا موبائل رنگ ہونے لگا۔ میں نے قمیض کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر دیکھا تو وہ ان نون تھا۔ اکثر ان نون نمبر سے ریسیو نہیں کرتا تھا، ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اکثر دھمکیاں بیچ کالز آتی رہتی تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر مزید گزری، جب میسج کی ٹون بجی، میں نے نظر گھما کر دیکھا تو سامنے میسج جگمگا رہا تھا جس میں ایک عورت سے پیغام وصول ہوا تھا، کیسے ہیں جناب، میرا نمبر نہیں پہچانا، آج ہی تو آپ ہمارے گھر سے ہو کر گئے ہیں۔ مجھے واقعی بہت عجیب لگا ان کا یہ انداز۔ میں سے اتنا بول کر موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا، میں آپ کا نمبر کیسے پہچان سکتا ہوں، میرے موبائل میں آپ کا نمبر سیو نہیں، ان نون نمبر سے اٹھانے سے اجتناب کرتا ہوں۔ یہ بول کر میں نے موبائل بھی رکھ دیا۔ جب دوبارہ موبائل پر بیپ ہوئی تو میں نے نظر گھما کر دیکھا، اب سامنے سے کچھ ایموجی تھی ہنسنے والی اور نیچے ایک تحریر موجود تھی، کبھی کبھی اجنبی اپنے بھی بن جاتے ہیں، اس طرح اجنبیوں کو نظر انداز کرنا غلط ہے، ایک بار اس اجنبی پر نگاہ ڈال کر تو دیکھیے جناب، آپ کو اپنے شخصیت سے پیار ہو جائے گا۔ میں نے چند لمحے اس میسج کو گھورا اور پھر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اس خاتون کو جواب ہی نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میرا دل اب بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ عورت واقعی حسن کی دیوی تھی۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا اگر انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو میں کیا کروں گا، انہیں اپناؤں گا، ان کے بچے تو کافی بڑے ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب ممی دروازے پر دستک دے کر بولی۔ میں جو لیٹا ہی تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پھر بتاؤ کیسی لگی تمہیں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا
اور حیرت سے بولا کون اچھی لگی؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی جس کے لیے ہم آج گئے تھے۔ تمہیں کیسی لگی؟ میں شادی کروانا چاہتی ہوں تمہاری اس سے۔ جبکہ میں مامی کو بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا ابھی مجھے یہ سب مذاق لگ رہا ہے، ایک خواب لگ رہا ہے۔ مگر اب اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے واقعی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً بولا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں اور ان سے شادی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں تو ابھی 30 سال کا ہوں اور وہ خاتون 60 سال کی ہیں، مجھ سے بڑی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا جبکہ ممی فوراً بولی ارے تم کیا بول رہے ہو؟ ارے تم کیا بول رہے ہو؟ جبکہ میں ان کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہو گیا اور میری سر پر چپیٹ لگاتے ہوئے بولی تم نے اسے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں تمہاری شادی اس خاتون سے کراؤں گی؟ ارے لڑکے، وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے۔ میں ان کی دوسری بیٹی کی بات کر رہی ہوں جو ابھی 22 سال کی ہے۔ میں اس کو تمہارے لیے پسند کر رہی ہوں۔ میں بتاؤ تمہیں وہ کیسی لگی؟ جبکہ میں نے حیرت سے ممی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پرسکون ممی کی طرف دیکھ رہا تھا اور پرسکون سانس خارج کیا۔ میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا لیکن میں فوراً بول پڑا وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہیں، اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی لڑکی سے میں شادی کیسے کروں گا؟ میری بات سن کر مسکرائیں اور بولی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے بولی مجھے معلوم ہے تم کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہو اور اس میں کوئی بری بات نہیں، ہر انسان کی اپنی پسند ہے، لیکن تمہیں لڑکیاں پسند ہیں تو تمہاری ماں تمہارے لیے حاضر ہے، اور تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری شادی اس عورت سے کراؤں گی؟ ارے وہ شادی شدہ شور والی ہے، اس کا شور باہری ممالک میں کام کرتا ہے، وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی اور تم انہیں پہلی نظر میں پسند آ گئی، اسی وجہ سے وہ تم پر مر مٹی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ تمہیں مسکرا کر دیکھ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں اپنے لیے پسند کر رہی ہیں۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہنسی تھی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بتاؤ تمہیں وہ لڑکی پسند ہے؟ چند لمحے میں خاموش ہوا۔ ایک خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ان کی چھوٹی بیٹی مجھے واقعی بہت اچھی لگی۔ میں ممی کو دیکھتے ہوئے محض ایک بات کہی کہ اگر آپ کو پسند ہے تو میری طرف سے بھی ہاں، جبکہ میں فوراً ہی خوش ہو گئی تھی۔ میری اماں ہاتھ چوم کر خوشی کے مارے باہر چلی گئی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا اور پھر دھیما مسکرایا، یعنی میسج وہ خاتون نہیں بلکہ ان کی چھوٹی بیٹی کر رہی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور اس غلط فہمی پر مجھے خوب ہنسی آئی، مگر اس وجہ سے مجھے ایک خوبصورت پھول ملنے والا تھا۔ میں اس واقعے سے سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی میں بعض اوقات کچھ لمحات ایسے بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا کوئی نامول بدل نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ پوری تحقیقات کر لی جائیں، جہاں شک ہو وہاں تحقیقات کر لینا ہی بہتر ہے، ورنہ آخر میں صرف رسوائی ہوتی ہے۔